الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم علمنی ما جہلت وذکرنی ما نسیت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگان دین، معزز سامعین کرام، نوجوان دوستو، پیارے بچوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اس پورے مہینے میں ہم لوگ سیرت کے عنوان پر بیان سن رہے ہیں۔ ہم نے بہت سارے بیانات سنے، بہت سارے جلسوں میں شرکت کرنے کا موقع ملا، سیرت کی بہت ساری کانفرنس میں اپنے نبی اور ہم سب کے رہبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق کچھ باتیں کہنے کا موقع ملا۔ گزشتہ جمعہ کے بیان میں بھی ہم نے سیرت کے عنوان پر بیان کیا تھا۔ جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں اور سیرت کو پڑھتے ہیں پڑھنے کے بعد، آج جمعہ کا دن ہے، دنوں کا سردار ہے، پورے اخلاص اور اللہیت کے ساتھ میری اور آپ کی طرف سے اور پورے امت کی طرف سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روض اقدس پر ہم صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احسان ہم پر ہے، اس احسان کو ہم بھلا ہی نہیں سکتے۔ دنیا میں اگر ہمیں کوئی ایک گلاس پانی پلا دے، زندگی میں ایک مرتبہ ہمیں کوئی قرض دے دے، زندگی میں ایک مرتبہ کوئی ہمارے برے حالات میں ہمارا ساتھ دے دے، ہم زندگی میں کبھی اس کا احسان بھلا نہیں سکتے۔ ہمیں یاد ہوگا کہ اس نے ہمارے ساتھ احسان کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں اور سیرت کو سوچے سمجھے تو دل دماغ سوچنے پر اور آنکھیں رونے پر مجبور ہو جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کا ایسا کوئی شعبہ چھوڑا ہی نہیں کہ جس میں ہماری رہبری نہ کی ہو۔ اسی سیرت کی کڑی سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیغام کو آج کے ایک جمعہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستے کے حقوق، راستے کے حقوق۔ ہماری زندگی کا ایسا کوئی مرحلہ نہیں کہ ہم راستے سے نہ گزر کر منزل کو پہنچے، ہر ایک کو راستے سے گزرنا ہے۔ کوئی اپنی جگہ بیٹھ کر منزل مقصود تک پہنچ راستہ طے کرنا ہے، کسی کو گھر جانا ہے راستہ طے کرنا ہے، کسی کو اپنے دفتر آفس جانا راستہ طے کرنا ہے، کسی کو ڈیوٹی جانا ہے راستہ طے کرنا ہے، کوئی کالج یونیورسٹی اسکول جانا ہے راستہ طے کرنا ہے، بیت اللہ جانا ہے، بغیر راستے کے ہم میں سے کوئی انسان اور قیامت تک آنے والا کوئی ایمان والا منزل تک پہنچ نہیں سکتا۔ لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اس راستے کے ہم پر کچھ حقوق ہے، اس راستے کے ہم پر کچھ حقوق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زبانی بیان فرمائی
ہر ایک مسلمان پر راستے کے 4 حقوق ہیں۔ کتنے حقوق ہیں؟ 4 حقوق۔ راستے کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، راستے کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، راستے کو ہم گندا سمجھتے ہیں، راستے کو ہم صرف تھوکنے کی جگہ سمجھتے ہیں، راستے کو ہم صرف چند لوگ مل کر گپ شپ کر کے مشورہ اور پلاننگ کرنے کی ایک جگہ سمجھتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق یہی راستہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ایک شخص کے بارے میں بیان فرمایا، وہ راستے سے گزر رہا تھا، اس کو راستے میں کانٹوں کی ایک ٹہنی نظر آئی، اس کا نام اعمال نیکیوں سے پورا خالی تھا۔ اس نے کانٹوں کی اس ٹہنی کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا کہ یہ لوگوں کے گزرنے کا راستہ ہے، اس سے کسی کو تکلیف ہو سکتی، یہ کانٹا کسی کے پیر میں چبھ سکتا، کوئی بڑی عمر کا جس کی آنکھوں کی روشنی کمزور ہے، اس کانٹوں کی ٹہنی کی وجہ سے وہ کسی مصیبت اور تکلیف میں گرفتار ہو سکتا۔ یہ ساری باتیں سوچ کر اس شخص نے وہ کانٹے کی ٹہنی کو راستے سے اٹھا کر ایک کنارے رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جنت عطا فرمائی۔ یہ راستہ جسے ہم کچرا پھینکنے کی جگہ سمجھتے ہیں، یہ راستہ جسے ہم تھوکنے کی جگہ سمجھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی راستے کے بارے میں فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا صدقہ ہے، اور صدقہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، ویسی شخصیت اور ویسے ہم پر احسان کرنے والی شخصیت نہ اس وقت دنیا میں موجود ہے، نہ قیامت تک کوئی شخصیت دنیا میں واپس۔ راستے کے حقوق ہے، 4 حقوق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستے کا پہلا حق یہ ہے کہ آنے جانے والے لوگوں کے راستے میں ایسے جمع ہو کر مت بیٹھو کہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہو۔ سب سے زیادہ ہمارا معاشرہ اس میں ملوث ہے، وہاں سے عورتوں کو بھی گزرنا ہے، وہاں سے مردوں کو بھی گزرنا ہے، ان کو گزرنے میں کراہت بھی ہوتی ہے، عورتوں کو وہاں سے گزرنے میں تکلیف بھی ہوتی ہے۔ 4-5 لوگ مل کر کھڑے ہیں، عورتیں اس جگہ سے گزرنے کو ڈر رہی کہ وہاں مردوں کا جمع ہو گئے۔ اسلام اس بات کی اجازت دیتا نہیں، اور ایسے راستے میں کھڑے ہو کر بات کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے پروگراموں کا حال لے لیجئے کہ ہمارے معاشرے کے، ہمارے سماج کے کتنے پروگرام، کتنی شادیاں، کتنے بیاہ اور کتنے گھر کے بہت سارے ایسے پروگرام ہیں جو ہم راستہ بند کر دیتے ہیں۔ راستہ بند، کوئی کہیں سے بھی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ راستے کا حق نہیں ہے کہ ایسی جگہ کھڑے ہو کر بات کرنا، حدیث کے مفہوم سے یہ بات ملتی، ایسی جگہ اپنے پروگرام کرنا، ایسی جگہ مشورہ کرنا، ایسی جگہ کھڑا ہونا کہ جہاں سے لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہو، جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ راستے کا پہلا حق۔ جب بھی، اب اس میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں، ہم کسی جگہ رہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں تو راستے کی لمبائی بھی بتلائی، 7 ہاتھ کے مطابق ہمارے گھروں کے درمیان راستہ ہو، جس کی اگر لمبائی آج کے حساب سے ناپی جائے تو وہ 10 فٹ بنتی ہے۔ اب ہمیں اس بات کا ارادہ کرنے کی اور اس بات میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں راستے کی ناپائی بتائی کہ راستہ لمبا کتنا ہو۔ اب اس راستے میں
ہماری گاڑیاں کہاں کھڑے ہو، ہمارا کھڑے ہونے کا مقام کس جگہ ہو، اب اسی میں ہم دکان بھی لگا رہے ہیں، وہی گھر کے باہر کی جگہ بھی ہم اس کے اوپر ناجائز قبضہ کر رہے ہیں، اسی کو ہم غصب کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص ایک بالش کسی کی زمین پر ناحق قبضہ کرے گا، ناجائز قبضہ کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس زمین کا 7 طوق بنا کر اور 7 خندق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ ساری باتیں ہمیں سیرت سے سیکھنے کو ملتی کہ راستے کے حقوق ہے۔ ہماری دکان ہے، جتنی ہماری جائز دکان ہے اتنا ہم استعمال کریں، جتنا ہمارا جائز مکان ہے اتنا ہم استعمال کریں۔ جب بھی ہم جیسے مسجد ہے، مسجد میں نماز کے لیے جائیں، ہم جب گاڑی کھڑے کرنے کا ارادہ کریں، اس کرتے وقت میں گاڑی کو پارک کرتے ٹائم میں ذرا سا اس حدیث کی طرف تصور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ میں اپنی گاڑی ایسے پارک نہ کروں، میں اپنی گاڑی ایسی جگہ میں کھڑا نہ کروں کہ ایک مسافر کو نکلنے میں تکلیف ہو، ایک نمازی کو نکلنے میں تکلیف ہو، کہیں مجھ سے ناجائز کام نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے حرام کام نہ ہو جائے، کہیں کسی کی آوازاری نہ ہو، میری وجہ سے کسی کا 10 منٹ کا سفر لیٹ نہ ہو جائے، میری وجہ سے کسی کا مشورہ نہ چھوٹ جائے، میری وجہ سے کوئی اپنے بچے کو اسپتال لے کے جانا والا کہ وہ تاخیر نہ ہو جائے۔ یہ ساری باتیں ہمیں حدیث کے مفہوم میں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ راستے کے حقوق، راستے کے حقوق، پہلا حق ایسی جگہ کھڑے ہونا، ایسی جگہ جمع ہونا جہاں لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہو، ایسی جگہ کھڑے ہو کر بات چیت کرنا جہاں سے گزرنے میں عورتیں اور ہماری مستوران گراہ گزرے، ان کو ایک بوجھ گزرے کہ مرد کھڑے ہیں۔ نمبر 1، ایسی جگہ کھڑا نہ ہونا کہ جہاں سے لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہو، راستے کا پہلا حق۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایسی جگہ کھڑا ہونے کا موقع ملے، قربان جائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم آپ کے اس تعلیم کا احسان کیسے چکائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ ہم قیامت تک نہیں، اپنے زندگی میں موت کی آخری سانس تک نہیں چکا سکتے۔ کیسی فراست اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کے ساتھ احسان کہ اگر کسی کا مکان چھوٹا ہو، اگر کسی کی دکان چھوٹی ہو، کسی کا راستہ چھوٹا ہو، کہ اس راستے میں کھڑے ہوئے بغیر اور اس راستے میں رکے بغیر معاملہ حل ہی نہیں ہو سکتا، اس کا بھی ادب بتایا، اس کے لیے بھی رہنمائی کی، اس کے لیے بھی راستہ بتایا کہ اگر کوئی چارہ نہیں ہے کہ تم وہاں پر کھڑے ہوئے بغیر اپنے کام کو پائے تکمیل تک اور انجام نہیں دے سکتے، اب وہاں کھڑے ہو کر تمہیں راستے کا حق کیسے ادا کرنا ہے۔ نمبر 2، اپنی نگاہ کو نیچے رکھے، اپنی نمبر 1، ایسے راستے میں کھڑے نہ ہو جہاں سے لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا پہلا حق، راستے کے 4 حقوق میں سے پہلا حق، ایسی جگہ کھڑے نہ ہونا، ایسی جگہ گاڑی پارک نہ کرنا، ایسی جگہ دکان نہ لگانا، ایسی جگہ تجارت نہ کرنا، ایسی جگہ مشورہ نہ کرنا، ایسی جگہ شادی بیاہ کے پروگرام نہ کرنا، ایسی جگہ کوئی جلسے جلوس اجتماع نہ کرنا کہ جس سے لوگوں کے آنے جانے کا راستہ بند ہو جائے۔ دوسرا حق کہ اگر راستے میں کھڑے ہوئے بغیر کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی حالت میں اپنی نگاہ کو نیچے رکھے۔ ہمارے سماج کی سب سے بڑی برائی کہ جہاں سے عورتیں گزرنے کے لیے مجبور ہیں، کہ جہاں سے عورتیں گزرنے کے لیے ڈرتی ہیں۔ ابھی ہمارے شہر کے ایک اسکول کا واقعہ پیش آیا، مسلمان بچے، ہمارے سماج کے مسلمان بچے کہ اسکول کے پاس سے ایک راستہ ہے،
وہاں پر ہمارے غیر قوم کی مذہب کی بچیاں رہنے کے لیے ہیں، اور بچوں نے چلتے چلتے چھیڑ دیا، اب وہ گناہ داخل ہو گیا، اب وہ ہندو مسلم کی کیس بن گئی۔ یہ راستے کے حقوق تعلیم میں ہمارے گھر کے نہیں، ہمارے بچوں کی نہیں، اس ذمہ داری کو ہم پورا کیسے کریں گے؟ اس کا جو خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑے گا، اس کا حق ادا کون کرے گا؟ ایک غلطی کرے گا، دوسرا بچہ غلطی کرے گا، لیکن سماج کے پورے نوجوان بچے کے اوپر وہ ایک دھبا لگ جائے گا کہ یہ مسلمان بچے راستے سے چلتے وقت اسکول سے نکل رہے ہیں، یہ اسکول سے ایسی تعلیم لے کر نکل رہے ہیں کہ راستے میں اگر کوئی لڑکی یا کوئی غیر محرم نظر آئے اس کو چھیڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اور راستے کے حقوق کا دوسرا حق، اپنی نگاہ کو نیچے رکھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، بلا اتفاق کسی عورت پر، کسی غیر محرم پر نظر پڑ جائے، نہ چاہتے ہوئے نظر پھیر لو، کوئی گناہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں، بغیر چاہت کی نظر، اور دوسری مرتبہ دوبارہ دیکھ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نظر شیطان کی ہے، یہ نظر زانی ہے، یہ نظر حرام ہے، یہ نظر پکڑ کا سبب ہے، یہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہے، اور زنا پر آمادہ کرنے کے لیے سب سے پہلے زناکاری آنکھ ہے۔ راستے کے حقوق، پہلا حق راستے میں کھڑے نہ ہو، دوسرا حق اپنی نگاہ کو نیچے رکھے، اور پہلے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العقل فی السوق دنات، العقل فی السوق دنات۔ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی بیماری، ہمارے نوجوانوں کا سب سے بڑا مرض کہ ایسی جگہ دکانوں کا انتخاب کرنا، ایسی جگہ اپنی تجارت کا انتخاب کرنا کہ جہاں پر کھڑے ہو کر کھانے کے علاوہ، جہاں کھڑے ہو کر پینے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ العقل فی السوق دنات، ایسی جگہ کھڑے ہو کر کھانا کھانا، ایسی جگہ کھڑے ہو کر پینا، ایسی جگہ کھڑے ہو کر اپنے پیٹ کی بھوک کو مٹانا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھڑے ہو کر کھانے والے کے لیے، اس کھڑے ہو کر پینے والے کے بارے فرمایا العقل فی السوق دنات، یہ ہلکے پن کی نشانی ہے۔ العقل فی السوق دنات، یہ ہلکے پن کی نشانی ہے۔ راستے میں کھڑے نہ ہو، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کی دل آزاری نہ ہو، ہمارے پروگرام ایسی جگہ نہ ہو کسی کے گھر کا دروازہ بند ہو جائے، میری تجارت میری دکان سے اتنی آگے بڑھی نہ ہو جہاں سے لوگوں کو گزرنے میں تکلیف ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ نمبر 2، اپنی نگاہ کو نیچے رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا حق فرمایا، 4 حقوق۔ پہلا حق، بولیے، راستے میں سنی نہیں رہے، پہلا حق ہم راستے میں کھڑے نہ ہو جہاں سے لوگوں کے گزرنے کا راستہ ہو، یہ راستے کا پہلا حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نمبر 2، راستے کا دوسرا حق اپنی نگاہ کو نیچے رکھے۔ راستے کا تیسرا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں راستے میں کھڑے ہونے کا موقع مل ہی جائے، جب تم راستے میں کھڑے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی جگہ بھی بھلائی کا حکم کرے اور برائیوں سے روکے، ایسی جگہ بھی بھلائی کا حکم کرے، نیکی کا حکم کرے، اچھی بات بتائیں، برائی سے روکے، گناہ سے روکے اور بری باتوں سے روکے۔ اب ہماری مجلس سے اس کے بالکل برخلاف ہے، ہمارا کھڑے ہونا اس کے برخلاف ہے، ہمارا کھڑے ہونا گالیوں کا سبب ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ ہمارا ایک مسلمان کا بچہ اور ہمارے سماج کے نوجوان بچے جب 4-5 لڑکے مل کر کہیں کھڑے ہوتے ہیں، ان کے درمیان بانٹ کر کے کھڑے ہونے کا موقع ملتا ہے، ان کی زبان گالیوں کا تکیہ کلام ہے، گالیاں ان کی زبان کا تکیہ کلام ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے فرمایا تم اپنے ماں باپ پہ لعنت مت کرنا، تم اپنے ماں باپ کو گالیاں مت دینا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے پوچھا اللہ کے نبی کوئی اپنی ماں کو گالی کس طرح دے سکتا ہے، کوئی اپنے باپ کو گالی کس طرح دے سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے مسلمان بھائی کو گالی دینا، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے ماں کو گالی کی آڑ دلانا، وہ خود اپنی ماں کی طرف لوٹانا ہے، وہ خود اپنی ماں کے بارے میں کہنا ہے۔ ہم اپنی زبانوں کو گالیوں سے پاک کریں، ہم اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر کریں۔ ہماری زندگی میں روز مرہ کے معمولات میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کا نام ہوگا۔ اس کے لیے ضرورت نہیں میں یہ امامہ باندھوں، اس کے لیے ضرورت نہیں میں یہ جبہ پہنوں، زبان سے ذکر کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے میں راستے میں جائے نماز بچھاؤ۔ ہم کھڑے ہیں، اللہ کا شکر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ذکر کے ایسے ایسے خزانے دیے گئے، اگر مسلمان ان خزانوں کو جان لے دنیا میں کوئی مسلمان لاچار، مزدور، محتاج اور فقر و فاقے کی زندگی میں نہیں رہے گا۔ سب سے قیمتی خزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے جب کوئی مسلمان لا حول ولا قوت الا باللہ، پڑھیے لا حول ولا قوت الا باللہ، کتنا وقت لگا، لمحے، آنکھ پھڑکنے کے برابر، لیکن اس ایک جملے پہ اللہ نے ہر ایک پڑھنے والے کے لیے جنت میں محل بنا دیا ہے، جنت میں کھجور کا ایک درخت لگوا دیا، ایک آنے والی مصیبت کو ٹال دیا، ایک گناہ کو معاف کر دیا، ایک نیکی کو بڑھا دیا، ایک درجے کو بلند کر دیا، ایک گناہ جو اس نے چھوٹا کیا اللہ نے معاف کر دیا۔ نام اعمال میں یہ بات لکھ دی گئی فلاں فلاں شخص نے فلاں فلاں مسجد میں فلاں فلاں دن میں ولا حول ولا قوت کہہ کر یہ اقرار کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں، اور طاقتور اگر کوئی ہے تو اللہ ہے۔ جب بھی راستے میں کھڑے ہونے کا موقع ملے، اپنی دکانوں کے باہر کھڑے ہونے کا موقع ملے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے حقوق کی جو تعلیم دی ہے اس کو سوچنے کی فکر کرے کہ پہلا میں ایسی جگہ تو نہیں کھڑا ہوں میرے وجہ سے کسی آنے جانے والے کو تکلیف ہو، میری گاڑی ایسی جگہ تو نہیں پارک کیا ہوں یا ایسی جگہ تو نہیں کھڑی ہے کہ کسی کو گزرنے میں تکلیف ہو۔ نمبر 2، میری نگاہ نیچے رہے، میری نگاہ زنا نہ کرے، میری نگاہ کسی غیر محرم کی طرف نہ اٹھے، میری نگاہ کسی کی ماں بہن کی طرف کسی غلط خواہشات کے ساتھ اگر اٹھے گی، کل میرے گھر والوں کے ساتھ بھی وہی ہوگا کہ میری گھر والوں کی طرف بھی کوئی اس گندی نظر کو ڈال کر اور شیطان کے بہکاوے میں آئے گا۔ نمبر 3 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے حقوق میں راستے کا تیسرا حق فرمایا، بھلائی کا حکم کرے، برائی سے روکے، بھلائی کا حکم کرے، برائی سے روکے۔ بھلائیوں کے حکم میں بہت ساری باتیں، کوئی گالی دینے والا ہو اس کو محبت سے بولے بھائی گالی مت دے، تو بھی گنہگار، ہم سننے والے ہم بھی گنہگار۔ کوئی کسی کی برائی کر رہا ہو، بھائی برائی مت کر، غیبت مت کر، زنا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا اللہ نے غیبت کرنے کو گناہ بتلایا ہے۔ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق کوئی اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے، برائی کرتا ہے، وہ اتنا برا ہے جیسے اس نے اپنے مردار بھائی کا گوشت نوچ لیا ہو۔ اس کو محبت سے کہی بھائی برائی مت کرنا، غیبت مت کرنا۔ اگر سمجھانے کی طاقت ہے، ہمیں اس کو بولنے کی طاقت ہے، محبت سے بولے۔ جب ہمیں یہ نظر آ رہا کہ راستے کے جو حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یہ مجلس اس کے برخلاف ہے، اپنے آپ کو وہاں سے ہٹا لے اور اللہ کے عذاب سے بچا لے۔ چوتھا حق کہ جب کبھی راستے میں کھڑے ہونے کا موقع ملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کا چوتھا حق بتایا کہ اپنے مسلمان بھائی کو، جس کو آپ جانتے ہو نہ جانتے ہو، اچھے الفاظ کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 4 حقوق راستے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ ہم جب بھی کہیں کھڑے ہو، جب بھی دکان میں ہو، اپنے مکان میں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے کے 4 حقوق کے بارے میں جو تعلیم ہے اس پہ سوچنے کی کوشش کریں، میں ان تعلیم کے خلاف تو نہیں،
میں کسی ایسی جگہ تو نہیں کھڑا کہ آنے جانے والے کو تکلیف ہو، میری گاڑی ایسی جگہ تو نہیں کھڑی کسی کے گزرنے کا اور کسی کو جانے کے لیے تکلیف آڑ بنے اور میری ذات سے کسی کا دل دکھے۔ اپنی نگاہ کو نیچے رکھے، نمبر 2، اور نمبر 3 بھلائیوں کا حکم کرے، برائیوں سے روکے۔ اگر کہیں پر کوئی تھوکتا ہوا نظر آ رہا ہے راستے کے حقوق میں، وہ سارے مفہوم میں ہمیں یہ بات سننے کو ملتی ہے، لیکن افسوس ہے سیرت کا یہ مہینہ ہے، پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے سیرت کے مہینوں میں شامل گئے، ہم نے صرف اس کو ربیع الاول تک کے لیے خاص کر دیا۔ راستے کا حقوق، تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا، اب بہت سارے ہم تھوکتے گئے لیکن تھوکنے کے آداب نہیں معلوم۔ جو تھوک کو ہم زندگی کے شعبے کی سب سے گندی چیز سمجھتے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ادب بتایا، قبلے کی طرف رخ کر کے نہ تھوکے۔ ہمارے رہنے کی جگہ میں اس بات کا سروے کریں، ہم جس گھر میں غسل کرتے ہیں نہ ہماری مستورات کو یہ بات معلوم، نہ ہمارے بچوں کو یہ بات معلوم۔ افسوس کی بات، اللہ ہم سب کو معاف کرے، ہمیں بھی یہ بات نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوکنے کے آداب کیا بتائے۔ قبلے کی طرف چہرہ کر کے تھوکنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان قبلے کی طرف چہرہ کر کے تھوکتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس تھوک کو اس کی آنکھ میں پہنائے گا اور ساری انسانیت دیکھ کر اندازہ لگے گی یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے گھر کی طرف چہرہ کر کے تھوکتا تھا۔ ہماری مسجدوں کا حال، ہمارے اسکولوں کا حال، ہمارے گھروں کا حال، ہمارے کاروبار کی جو فیکٹریاں ہیں ان کا حال، آپ تھوکنے کی جگہ کو دیکھیں، کتنی ایسی جگہ ہیں جو قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زندگی میں ہم پر یہ احسان کر دیا کہ ہم اپنی چمڑی کو ادھیڑ کر اور اپنی چمڑی کی جائے نماز بنا کر اور اس پر بھی اگر 2 رکعت نماز شکر ادا پڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر شکریہ ادا کرے اللہ کا اس بات پر کہ آپ نے جو رہبری کی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ کوئی شعبہ نہیں چھوڑا، راستے کے حقوق بتائے، سونے کے حقوق بتائے، اٹھنے کے حقوق بتائیں، بیت الخلا جانے کے حقوق بتائے، واپس آنے کے حقوق بتائے، بات کرنے کے حقوق بتائے۔ اب ہماری زندگی میں ان ساری تعلیمات کا ہم نے عمل کیا کیا، اپنی ذاتی زندگی میں استعمال کتنا کیا؟ نوجوان بچے منشیات کے عادی ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، تمباکو کھاتے ہیں، بہت سارے منشیات کے عادی ہیں، وہ کھائے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ لیکن کیا اس بات کو کبھی سوچا ہے یہ کھانے کے بعد جو میں تھوک رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی؟ کہیں میں قبلے کی طرف رک کر کے تھوک تو نہیں رہا؟ وضو کرنے کے لیے ہم کسی مسجد میں بیٹھے گئے، بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے مسجدوں کے ذمہ داروں کی خدمت میں یہ درخواست ہے آج کے اس ممبر سے کہ مسجد میں اگر ہم بیٹھے اور مسجد میں وضو کے لیے ہم بیٹھے، توجہ کرے کہیں یہ وضو خانہ قبلے کی طرف چہرہ کر کے تو نہیں ہے، کہیں اس میں تھوکنے کا موقع قبلے کی طرف تو نہیں جا رہا ہے۔ بات کرے، مشورہ دے، رائے دے۔ ایمان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 درجے بتائے، کب برائی کہیں سماج میں معاشرے میں برائی ہو رہی ہو، آپ میں طاقت ہے اس برائی کو آپ ہاتھ سے روک سکتے، روک دے۔ اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ آپ ہاتھ سے روک نہیں سکتے، آپ اپنی زبان سے اس کو کہیں۔ ایمان کا دوسرا درجہ اور سب سے کمزور درجہ یہ ہے کہ ہم دل میں اس کو برا سمجھیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آج کے مسلمانوں کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم صرف دل میں برا سمجھ کر خاموش بیٹھ جائیں۔ نہیں، بولے، محبت سے بولے، پیار سے بولے، گلے سے لگا کر بولے، پیشانی پہ بوسہ سنت دے کر بولے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، ہم نے سنا ہے، ہم نے علماء سے سنا ہے، ہم نے قرآن کی تعلیمات میں سنا ہے، قرآن کی تفسیر میں سنا ہے، حدیثوں کے تفسیر میں اور سیرت میں ہم نے یہ سنا کہ قبلے کی طرف رک کر کے تھکنا منع ہے۔ راستے کے 4 حقوق۔ سب سے پہلا حق، راستے میں کھڑے ہو کر باتیں نہ کرے۔ پہلا حق، راستے میں کھڑے ہو کر باتیں نہ کرے، ایسی جگہ کھڑے نہ ہو، ایسی جگہ پروگرام نہ ہو، ایسی جگہ شادی کا منڈپ اور شامیانہ نہ ہو، ایسی جگہ اصلاح معاشرہ کے پروگرام جلسے بیانات نہ ہو کہ جس جگہ یہ سارے پروگرام کرنے سے لوگوں کا آنے جانے والا راستہ بند ہو جائے۔ راستے کا پہلا حق، راستے میں کھڑے نہ ہو۔ راستے کا دوسرا حق، اپنی نگاہ کو بولیے
نیچے رکھیں۔ راستے کا تیسرا حق، جب بھی ہم راستے میں کھڑے ہونے کا موقع ملے، کسی سے ملنے کا موقع ملے، بھلائی کا حکم کرے، برائی سے روکے۔ اس مجلس میں غیبت، جھوٹ، تہمت، کسی کے بارے میں برائیاں ہو رہی ہو یا گالیاں بہت کثرت سے ہو رہی ہے، محبت سے سمجھائے یہ ساری چیزیں حرام ہے۔ راستے کا تیسرا حق بھلائی کا حکم کرے، برائی سے روکے۔ اور راستے کا چوتھا حق جو ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، جس کو آپ جانتے ہو، جس کو آپ نہیں جانتے ہو، اس سے ملنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 4 حق تھے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جمعہ کی سنتیں پڑھ لیجیے۔